اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ فَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا ما هو شفاء جو سراسر شفا ہے ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارا مگر ظالم لوگ وہ ہیں کہ جن کی سمجھ کے اندر نصیبے کے اندر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں أَعْرَضَ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور ایک دوسری جانب کی طرف چل پڑتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے کان یئوسا پھر وہ نا امید ہو کے پھرتا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی بربادی اور ہلاکت ہے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں
گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں عظمت قرآن کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک گزارشات رکھی ہیں۔ میں آج کے اس مختصر سے وقت میں بھی اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ کہ قرآن مجید کی عظمت اور مقام، قرآن مجید کا شان اور مقام کیا ہے، اور اس قرآن مجید کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرات گرامی، اس قرآن مجید کی عظمت اور شان اور اس کا بلند عالی مقام، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو اتارنے کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور جس دل پہ اتارا گیا وہ دل دنیا کائنات کا سب سے پاکیزہ ترین دل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کے سینہ مبارک پر، قلب اطہر پر اس کو اتارا گیا، یہی اس کی شان کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ دنیا کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی ایک مہینے کو یا دن کو یا رات کو یا دھات کو اللہ نے باقی تمام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے دنوں کے اندر جمعے کا دن سردار ہے، مہینوں کے اندر رمضان کا مہینہ سردار ہے، اور راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی سرداری ہے، تمام کے تمام گھروں کے اوپر بیت اللہ شریف کی سرداری ہے، دھاتوں کے اندر سونے کی سرداری ہے، اور پانیوں کے اوپر آب زمزم کو سرداری حاصل ہے، سارے کے سارے نبیوں پر امام الانبیاء کو سرداری حاصل ہے، اور اسی طرح ساری کی ساری کتابوں پر، سارے کے سارے علوم پر قرآن مجید کو اللہ نے مقدم کیا ہے، اور سب کے اوپر اس کے شان اور مقام کو بلند کیا اور سرداری عطا فرمائی۔ دنیا کائنات کے اندر نہ تو کوئی اس کے برابر کا علم موجود ہے، اور نہ ہی اس جیسی کوئی کتاب موجود ہے، نہ ہی اس جیسا کوئی کلام موجود ہے۔ اور یہ قرآن مجید میرے بھائیو ایسا نور ہے کہ جس کے دل کے اندر سما جائے اس کی دنیا اور آخرت کو یہ منور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب انقلاب ہے کہ جو کوئی بندہ اس کتاب کے قواعد اور ضوابط کو اپنا لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ کتاب انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایسا رستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید ایسی رسی ہے جو کہ بالکل مضبوط اور نہ ٹوٹنے والی ہے، جس کا ایک سرا زمین کے اوپر لٹک رہا ہے اور اس رسی کا دوسرا سرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جس کا سایہ
साल के 12 महीने कायम और दायम रहता है, जो इस कुरान मजीद के साए में आ जाता है, किसी भी वक्त तो मेरे भाइयों अपने नीचे बैठने वालों को ये ठंडा और फरहत रूह अफजा साया उसको नसीब करता है। और ये कुरान मजीद ऐसा इमाम है कि अपने पीछे चलने वालों को ये जमाने भर का इमाम बना देता है। याद रखो, ये कुरान मजीद ऐसा बावफा साथी है कि अपने पढ़ने वालों को ये कब्र के अंदर भी उनका साथी बन जाता है, मैदान माशर के अंदर भी अपने पढ़ने वाले और मोहब्बत करने वाले का ये हाथ थाम कर माशर के मैदान में खड़ा होगा। ये ऐसा साथी है। और ये कुरान मजीद ऐसा सिफारशी है कि जहां माशर के मैदान के अंदर कोई भी किसी की सिफारिश करने के लिए मेरे भाइयों तैयार नहीं होगा, यह कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों का वहां पर भी सिफारशी बन के खड़ा हो जाएगा। और कुरान मजीद इसके अंदर ऐसी तहारत और तज़किये का सामान मौजूद है कि जो बंदा अपने आप को पाक करना चाहता है, जो कुरान को सीने से लगाता है, उसकी ये रूहानी बीमारियों को भी पाक और साफ कर देता है, उसकी जिस्मानी बीमारियों को भी ये पाक और साफ कर देता है। और ये कुरान मजीद इसके अंदर ऐसी अल्लाह पाक ने कुव्वत और ताकत रखी है इस कुरान मजीद के अंदर, इसके एक एक हरफ के अंदर इतनी ताकत है दुनिया वालों सुनो कि तुम्हारे बनाए हुए एक नहीं, हजारों नहीं, अरबों खरबों एटम बम भी एक तरफ मौजूद हो, कुरान मजीद के एक हरफ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उस रब का कलाम है। अल्लाह अकबर, जो सारी कायनात की ताकतें जिसकी मुट्ठी के अंदर बंद हैं, ये उस रब का कलाम है। और मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने, दुनिया वालों तुम में सबसे बेहतरीन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन कोठी वाला नहीं, बंगले वाला नहीं, तुम में बेहतरीन आला ऊंचा स्टेटस वाला नहीं, तुम में बेहतरीन मर्सिडीज गाड़ियों वाले नहीं, कारखाने फैक्ट्री वाला नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले नहीं, बड़े बड़े ओहदे और मनसब रखने वाले नहीं। रब्बुल आलमीन ने यह कह दिया है अपने मुस्तफा की जुबान मुबारक से, फरमाया नबी बतला दो इनको, बेहतरीन अगर बनना चाहते हो तो तुम्हें कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा। जिसने कुरान को सीने से लगा लिया वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनके सीनों में कुरान मजीद महफूज है, जिनकी रातें कुरान पढ़ते गुजरती हैं, जो कुरान की शब-ओ-रोज़ तिलावत करते हैं। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कुरान पढ़ने वाले लोग बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाया फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, लोगों तुम दुनिया के अंदर जिन किताबों को मर्जी मकाम देते फिरो, लेकिन फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने कोई किताब बेहतरीन नहीं, कोई किताब इसके मद्दे मुकाबिल नहीं। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब इस दुनिया में अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। सबसे बेहतरीन किताब अगर है रुए जमीन पर तो वो किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब है मेरे भाई। और फिर फरमाया जो इस कुरान को पढ़ता है, पढ़ने के लिए निकलता है, तो वो जमीन पर नहीं चल रहा होता, बल्कि वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा होता है, वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा होता है। और जो इस दुनिया के अंदर कुरान पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला के मुंतखब शुदा बंदे हुआ करते हैं।
آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے، آپ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے، آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا رب نے انتخاب کر لیا ہے، آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا قرآن سے محبت کرتے ہو یا قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہو، قرآن کو پیار کرتے ہو، قرآن کو اپنی آنکھوں پہ سجاتے ہو، فرمایا تمہیں اللہ پاک نے قرآن کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ دنیا تو اور بھی بھری پڑی ہے، اربوں انسان یہاں موجود ہیں، لیکن آپ کو رب نے چن لیا ہے، آپ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کی محبت اور حلاوت سے بھر دے۔ اور میرے بھائیو، یہ بھی فرمایا میرے مصطفیٰ نے، جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے یا جو کوئی بڑا جوان قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، آسمان کے فرشتے اترتے ہیں، اپنے نورانی پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور کون سی ایسی کتاب ہے، کون سی ایسی ڈگری ہے جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، پڑھنے کے لیے بیرون ملک کے سفر کرتے ہو؟ میرے بھائیو، فرشتے کسی کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی رحمت والے پر نہیں بچھاتے۔ ایک بچہ جو گھر سے نکلا ہے الف لام میم پڑھنے کے لیے، اس کے قدموں کے نیچے بھی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کتاب کو پڑھنے والوں کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اور میرے بھائیو، صرف یہی نہیں فرمایا، پھر جو لوگ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، ہر روز صبح اس کی تلاوت کرتے ہیں یا رات کو تلاوت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر آپ دنیا کے اندر کوئی وزیر آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے، آپ کی ایک تصویر بنا دے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس کو جناب سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، یہ جناب میرے فلاں وقت کی فلاں پکچر ہے جی، یہ فلاں وقت کی یہ یادگار ہے جی۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، آپ قرآن پڑھنے والے، اللہ رب العالمین آسمانوں سے سب سے پاکیزہ ترین بلند مقام فرشتوں کو نازل فرمائے گا، قرآن پڑھنے والوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قیامت کے دن بلندیاں ملیں گی تو قرآن کریم کی وجہ سے ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، صبح وقت ملے قرآن پڑھا کرو، شاموں کو ٹائم ملے قرآن پڑھا کرو، تاکہ قیامت کے دن آپ کو اللہ پاک VIP پروٹوکول فرشتوں کے ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جب ہی آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی آپ پر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہاں پر ہی بس نہیں، میدان معاشر کے اندر ایک تو VIP فرشتوں کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا جائے گا، نمبر 2 جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے وہاں جب کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو قیامت کے دن معاشر کے میدان سے میں سب سے قیمتی ترین سبز ریشم کا لباس دیا جائے گا، اور ان کے سروں کے اوپر بھی تاج سجا دیا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ یہ قرآن سے محبت کرنے کے پھل ہیں، انعامات ہیں، نتائج ہیں یہ۔ اور میرے بھائیو، یہی قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، اس کے پڑھنے پر آپ کو ثواب نہیں ملتا، اور یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حرف پڑھو گے تو اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک حرف پڑھو گے تو اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان اشراف امتی حملۃ القرآن۔ الفاظ پہ غور کرو، ان اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز ترین لوگ وہ ہیں۔ اشراف، میری امت کا اشرافیہ وہ ہے، معزز ترین لوگ وہ ہیں، شان اور مقام والے لوگ وہ ہیں۔ ان اشراف امتی، میری امت کے بلند ترین مقام والے اشرافیہ وہ لوگ ہیں، حملۃ القرآن، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے، جو قرآن پڑھنے والے۔
اس اشرافیہ میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. صبح بھی قرآن پڑھیں، شام کو قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن پہ لگائیں. آپ امت کے اشرافیہ میں شامل ہیں، اللہ سب کو شامل فرمائے. آپ حملۃ القرآن ہیں، آپ قرآن والے ہیں. دنیا کی یہودی بلند مقام نہیں ہے، دنیا کا کوئی مالدار میرے بھائیوں وہ عزت والا نہیں. عزت والے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی حملۃ القرآن وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں، کیونکہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں قرآن ہے، کیونکہ ان کی مسجد میں قرآن ہے، کیونکہ ان کی عبادت میں قرآن ہے، ان کے ورد اور وظیفے میں قرآن ہے. ان اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشرافیہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں. ہم اشرافیہ اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑا عہدہ ہو. ہم اشرافیہ ان کو کہتے ہیں جن کے پاس میرے بھائیوں بڑے بڑے منصب ہوں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں، ہم ان کو اشرافیہ کہتے ہیں. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اشراف امتی، میری امت کے اشرافیہ حملۃ القرآن، وہ قرآن والے ہیں. یہ قرآن کی طاقت ہے. قرآن کی آیا تو ابو بکر تھا، لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا صدیق اکبر بنا. یہ قرآن کی طاقت ہے. آیا تو صرف عمر تھا، جب قرآن کو سینے سے لگایا فاروق اعظم بنا. آیا تو صرف عثمان تھا، قرآن کو سینے سے لگایا جامع القرآن کامل الحیا والایمان بنا. یہ قرآن کی طاقت ہے. آیا تو صرف علی تھا، قرآن کو سینے سے لگایا حیدر کرار بنا. معاویہ نے قرآن کو سینے سے لگایا مدبر امت بنا. خالد بن ولید نے قرآن کو سینے سے لگایا سیف من سیوف اللہ بنا. اور میرے بھائیوں ابو عبیدہ نے قرآن کو سینے سے لگایا امین امت بن گیا. اور بلال نے قرآن کو سینے سے لگایا، چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. یہ ہے امت کے اشرافیہ، صدیق و فاروق، عثمان و علی، طلحہ زبیر، سعد اور سعید. یہ ہے امت کے اشرافیہ. یہ ہے دنیا پہ حکمرانیاں کرنے والے، دنیا کو تہذیب سکھانے والے، دنیا کو جنت کی راہ پہ چلانے والے، یہ دنیا کو رب کا تعارف کروانے والے، مشرق و مغرب میں قرآن پہنچا دینے والے. یہ ہیں صحابہ کرام. اس امت کے اشرافیہ اعلیٰ ترین لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ اکبر. ہمیں بھی اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے. تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا قرآن مجید شفا ہے. قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، رحمت اور ہدایت کا سامان بھی ہے. رحمت اور ہدایت کا سامان بھی ہے. ایک صحابی آتا ہے، آ کے کہتا ہے حضور میرے سینے میں درد ہے، میرے دل میں تکلیف ہے، حضور کچھ فرمائیے، کیا کروں؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سنیے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتکی صدری. اے میرے مصطفیٰ، اے میرے نبی، مجھے دل کے اندر، سینے کے اندر درد محسوس ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہمیں سینے میں تکلیف ہو ہم فوراً بھاگتے ہیں جی دل کے ماہر ڈاکٹر کی طرف، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا گھر کے اندر جو سب سے بڑا نسخہ موجود ہے، گھر کے اندر جو سب سے بڑا نسخہ کیمیا موجود ہے، اس میں تیرے دل کا علاج موجود ہے، اس میں تیرے سینے کے لیے شفا موجود ہے. لیکن دل کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو پھر نا، اللہ کی قسم اگر تمہارے دل کے اندر اس شفا کا یقین پیدا ہو جائے تو تم
ہر بیماری کے وقت اس قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ۔ اور ایسا ہی کیا صحابہ نے۔ صحابہ کے دور میں کوئی اسپتال نہیں تھے، ڈسپینسریاں، ڈاکٹر نہیں تھے۔ وہ جب بھی مریض ہوتے قرآن کی تلاوت کرتے، بھوک لگتی قرآن کی تلاوت کرتے، پیاس لگتی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کہتا حضور میرے سینے کے اندر مجھے درد ہو رہی ہے، تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اقرأ القرآن یقول اللہ تعالی شفاء لما فی الصدور۔ اے میرے صحابی، دل کے درد کی تکلیف کی شکایت کرنے والے، درد کا کہنے والے، اقرأ القرآن، جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، جاؤ قرآن کی تلاوت کرو۔ کیا تو نے قرآن مجید کے اندر یہ پڑھا نہیں؟ تیرا رب تجھے یہ کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، جو بھی تمہیں دل کی تکلیف ہوگی، تمہارے دلوں کی تکلیف کے لیے اللہ پاک نے شفا قرآن کو بنایا ہے۔ پورے یقین سے قرآن پڑھا کرو، تمہارے دل کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ شفاء لما فی الصدور، جو بھی تمہارے دلوں کی تکلیفیں ہیں، قرآن پہ یقین کرو، رب کے فرمان پہ یقین کرو۔ اسی رب نے تمہیں پیدا کیا، اسی رب نے تمہیں زمین پر بسایا، اسی رب نے تمہارے لیے مرضیں پیدا کی، اسی رب نے تمہارے لیے شفا کے لیے نسخے اتارے ہیں۔ وہی رب تمہیں کہتا ہے شفاء لما فی الصدور۔ تمہیں دل کی تکلیف ہو جائے تو قرآن پڑھا کرو، اللہ تمہارے دل کی تکلیف دور فرما دے گا۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے بھائی۔ شفاء لما فی الصدور، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہارٹ کے مریضوں، دل کے مریضوں، قرآن پڑھا کرو۔ دلوں کی جن کے وال بند ہیں، قرآن پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم پورے یقین سے پڑھو۔ ہمارے یقین میں کمزوری ہو سکتی ہے، رب کی بات میں کمزوری نہیں ہو سکتی۔ دلوں کا ہر مریض قرآن پڑھے شفا پائے گا۔ اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں دل کے اندر، اور بھی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دل کے اندر کفر بھی چھپا ہوتا ہے، دل کے اندر منافقت بھی چھپی ہوتی ہے، دل کے اندر حسد بھی چھپا ہوتا ہے، دل کے اندر بغض بھی چھپا ہوتا ہے، دل کے اندر کسی کی عداوت اور نفرت بھی چھپی بیٹھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم قرآن پڑھو گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، تمہارے دلوں کے کفر اور تمہارے دلوں کی نفرت، تمہارے دلوں کے اندر حسد اور بغض جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے، ان کو بھی قرآن کی تلاوت کی برکت سے تمہارے دلوں کو بھی پاک اور صاف کر دوں گا۔ پڑھو تو صحیح۔ یہ ساری بیماریاں دلوں کی، روحانی بھی جسمانی بھی، اسی وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا۔ ہم نے انگلش کو سینے سے لگا لیا، میتھ کو سینے سے لگا لیا، ڈاکٹریٹ کو سینے سے لگا لیا، اور جناب دیگر علوم و فنون کو ہم نے سینے سے لگا لیا۔ نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھایا بچوں کو، ہم نے تو قرآن نہیں پڑھایا، ہم قرآن سے دور بھاگے۔ یہ عالی شان کتاب تھی اور ہے، آج بھی اس سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحابی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا کہ میری دونوں آنکھوں کی نظر ختم ہو گئی۔ توجہ ہے، میری دونوں آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے۔ اے اللہ کے پاک نبی دعا فرمائیں اللہ مجھے میری بینائی واپس کرے، اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ یہ دروازہ کھول دے، اللہ میری آنکھوں کی بینائی مجھے لوٹا دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا بند نہیں کرنا، کھولنا۔ اے میرے صحابی،
کیا تو اللہ پر ایمان لایا ہے کوئی نہ؟ ہاں یا رسول اللہ ایمان لایا ہوں۔ کیا تو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں یا رسول اللہ ایمان لایا ہوں۔ اور فرمایا کیا تو مجھ پہ ایمان لایا کہ کوئی نہ؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں آپ پر بھی دل و جان سے ایمان رکھتا ہوں۔ صحابہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ پھر 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ کو اپنے اس ایمان کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کر، اللہ سے دعا کر۔ صحابی کہتے ہیں وہ صحابی نبی نہ اٹھ کے جناب 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نے جناب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور یہ بات کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تجھ پہ بھی ایمان لایا اور میں تیرے نبی پہ بھی ایمان لایا۔ اے میرے پروردگار تیری نازل کردہ کتاب قرآن پر بھی میں ایمان لایا۔ اس ایمان کے صدقے اللہ میری بینائی کو واپس کر دے۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھوں کو منہ سے نیچے نہیں کیا، جب ہاتھوں کو نیچے کیا صحابہ کہتے ہیں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ تھا ان کا یقین قرآن پر۔ میرے بھائیوں کہتا ہے میں اللہ تجھ پہ ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، میری بینائی مجھے واپس کر۔ اللہ اکبر، ایسی دل نشین دعا کی، ایسا ایمان کا واسطہ دیا رب کو قرآن کے اوپر ایمان کا، اللہ نے بینائی واپس کر دی صحابی کی۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت کوئی دکھ آتا ہے، اسی ایمان اور یقین کے ساتھ آپ وضو کرو، وضو کر کے اٹھو، اٹھ کے جناب 2 رکعت نماز پڑھو اور رات کی تنہائی ہو، سناٹا ہو، آپ اپنے رب سے کہیں مولا میں تجھ پہ ایمان لایا ہوں، میں نے تجھ کو اپنا خالق مانا، مالک مانا، سجدہ کیا، رکوع کیا، نماز پڑھی، عبادت کرتا ہوں، تجھ پہ ایمان ہے، تیرے نبی پہ، تیری کتاب پر دل سے ایمان ہے۔ اللہ میرا یہ مسئلہ، میری یہ مشکل حل فرما۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے آپ کے ایمان کے یقین کے اندر جتنی طاقت ہوگی اتنی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ کرو تو صحیح۔ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب ہی مشکل آتی ہے فوراً بھاگتے ہیں۔ کوئی ایم پی اے کی طرف بھاگتا ہے، کوئی جناب وزیر کی طرف بھاگتا ہے، کوئی مشیر کی طرف بھاگتا ہے، کوئی تھانے دار کی طرف بھاگتا ہے، کوئی عہدیداروں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی اسپتالوں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی نہیں بھاگتا رب کی طرف، کوئی نہیں پلٹ کے دیکھتا۔ ایمان سے بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں؟ رب کی طرف کوئی بھی پلٹ کے دیکھتا اس ویلے آندن پھر مڑ کے جدو جناب کرے بھی گل نہیں بندی ہے، مریض باہر بھی لے گیا، اتھے بھی لے گیا، اتھے بھی لے گیا، پیراں کول بھی لے گیا، فقیراں کول بھی لے گیا، گنڈے تویز بھی کروا بیٹھے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی نہیں بات بنتی، پھر کہتا ہے ہاں ہون اللہ دے والے آخر پہ۔ او بھائی تو پہلے دن ہی اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا نا، پہلے دن ہی قرآن پڑھتا، اس کی شفا کے لیے اللہ سے دعا کرتا، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تیرے علم سے، تیری مشکل سے، تیری بیماری سے وہ واقف نہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ رب العالمین کی قسم ہے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہم سے قرآن چھڑوایا گیا، ہم سے قرآن چھڑوایا گیا ہے، قرآن چھڑوا کر ہمیں بازار کا رستہ دکھایا گیا ہے، قرآن ہم سے چھڑوا کر ہمیں فلم کی طرف لگایا گیا، قرآن ہم سے چھڑوا کر ڈرامے کی طرف لگایا گیا، قرآن ہم سے چھڑوا کر جیمز کی طرف لگایا گیا، قرآن ہم سے چھڑا کر تھیٹر کو ہمیں پہنچایا گیا، قرآن ہم سے چھڑا کر کرکٹ گراؤنڈ میں ہمیں بٹھایا گیا، قرآن ہم سے چھڑا کر لاب کے تماشے ہم سے کروائے گئے، قرآن سے ہمیں دور کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ طرح طرح
کی مشکلات اور بیماریوں نے، مشکلات نے ہمیں آ گھیرا کیونکہ ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے۔ حکومت بھی ہماری، اس پر بھی بڑا ہی افسوس ہے، بڑا ہی افسوس ہے۔ یہی نہیں، پچھلی بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں، ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر۔ او مسلمانوں، ایک دن بھی تم نے قرآن کی بات کی ہے؟ کوئی قرآن کا قانون تم نے بنایا ہے؟ جس رب کے نام پر تم نے یہ، اللہ نے تمہیں یہ خطہ عطا کیا، تم نے بڑے بڑے فنڈ قائم کیے، تم نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، تم نے بڑے بڑے بینک قائم کیے، سودی ادارے قائم کیے، تم نے فلم انڈسٹری کے لیے اربوں فنڈ رکھے ہیں، کنجروں کے لیے فنڈ رکھے گئے، کنجریوں کے لیے فنڈ رکھے گئے، ثقافت کے نام پر فنڈ رکھے گئے، تہذیب کے نام پر فنڈ رکھے گئے، کرکٹ کے لیے فنڈ رکھے گئے اور اکیڈمیوں کے لیے فنڈ رکھے گئے، کھیل اور تماشے کے لیے فنڈ رکھے گئے، کنجر کنجریوں کے لیے فنڈ رکھے گئے۔ اللہ کی قسم، نہیں فنڈ قائم کیا گیا، کوئی ادارہ نہیں قائم کیا گیا، تو اس قرآن کے لیے 1 روپیہ بھی آج تک نہیں رکھا گیا۔ ایمان نال دسو گل ہے کہ نہیں؟ قرآن کے لیے 1 روپیہ بھی کبھی کسی حکومت نے رکھا؟ اور فلموں کے لیے، ڈراموں کے لیے اربوں اور کروڑوں رکھے جاتے ہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے، تعلیمات سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے۔ یہ سب تماشا کیا یہود و نصارا نے، جو ہنوز جاری ہے۔ یہ تماشا آج بھی جاری ہے۔ کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہے احمدآباد میں، آج تک اس کا کوئی، میرے بھائیوں، کوئی فیصلہ ہوا؟ وقتی طور پر عوام کو بھی ٹھنڈا کر دیا، مولویوں کو بھی لالی پاپ دے کر ٹھنڈا کر دیا، کمیٹی بنا دی ہے جی۔ انتظامیہ والوں کیا جواب دو گے تم؟ کیا وہ رب تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ اس کی طاقت سے تم کہاں پر بھاگ کے جاؤ گے؟ کل اللہ کی قسم یہی قرآن تمہیں پل صراط پر تمہارا راستہ روک دے گا، یہ قرآن، کیونکہ تم اس قرآن کی توہین برداشت کیے بیٹھے ہو، اس کو تحفظ دیے بیٹھے ہو تم لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، آج تک 1 روپیہ بھی کسی حکومت نے قرآن کے لیے فنڈ رکھا؟ اچھا، یہ تو تھی حکومت کی بات۔ ایک آپ کی بات بھی کرتا ہوں، میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں۔ آپ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ لیتے ہو، اس پر مکان کا نقشہ بناتے ہو، نقشے کے اندر اچھا جی یہ کیا ہے؟ یہ بیڈ روم ہے جی، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کا کمرہ ہے جی، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے مہمان خانہ ہے جی، اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ ڈائننگ ہال ہے جی، اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارا کچن ہے جی، اس پر لاکھوں لگا دیے ہیں جی، اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارے باتھ روم ہے جی، ان پر بھی لاکھوں لگا دیے ہیں جی، اچھا یہ کیا؟ سب کے سنٹر میں کیا ہوتا ہے؟ سنٹر میں ٹی وی لانچ۔ یہاں پر ہم نے ٹی وی کو لانچ کر دیا ہے، یہاں پر ہم نے سارے گھر کے سنٹر میں کس کو لانچ کیا ہے؟ پورے گھر میں قرآن کے لیے کوئی کمرہ، حدیث کے لیے کوئی کمرہ، کتاب و سنت کی کوئی چھوٹی سی لائبریری، ٹی وی کے لیے اتنا بڑا ہال کس نے رکھا؟ یہ ظلم کیا کہ نہیں؟ یہ ظلم ہم نے کیا ہے کہ نہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ یہ ہم ہیں، ہم نے کیا ہے۔ اور پھر سارے گھر کا سربراہ بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ، بہو بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر ہیں، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور کاش اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہی آپ قرآن کے لیے وقف کر دیتے،
کہ میرے بچوں یہ کمرہ ہے، یہ قرآن کا کمرہ ہے، یہ لائبریری ہے، اس کے اندر قرآن موجود ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے، ترجمے والی کتابیں موجود ہیں، یہاں پر آپ ایک ٹائم قرآن پڑھا کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن سے ہم نے بھی اپنی اولادوں کو دور کیا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، صرف حکومت ہی نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرف توجہ دو گے؟ اپنے گھروں کے اندر ایک قرآن کی لائبریری قائم کرو گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چلو لائبریری نہ تو قرآن کو آپ وہ اوپر رکھ دیتے ہو، لپیٹ کر نا وہ اوپر رکھ دیتے ہو جہاں پر کسی بچے کا ہاتھ پہنچ سکے، ادب کے نام پر، ادب کے نام پر۔ اس بے ادبی کا کون ذمہ دار ہوگا جو جہالت کی صورت میں آئے گی؟ بہو بیٹیاں فلم ڈرامہ تو دیکھ رہے ہیں، ٹی وی تو نیچے رکھا آپ نے، ریموٹ بھی نیچے رکھا آپ نے، ناول بھی نیچے رکھا آپ نے، ہے جی، اور کتابیں ساری نیچے رکھی آپ نے، قرآن کو بچوں کی پہنچ سے دور کیوں رکھا آپ نے؟ آپ برابر کے شریک، اس کو نیچے لے آؤ، قرآن کو نیچے لے آؤ کہ بچے پڑھیں، ترجمے والا لے آؤ، تفسیر والا لے آؤ کہ بچے پڑھیں، ٹیبل پہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میں بات کو مختصر بات ختم کرنا چاہوں گا، یہ آپ نے دل کی بیماری سنی ہے، اور آگے آئیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ورد اور وظیفے پڑھا کرتے تھے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتاری، اللہ کے نبی نے باقی سارے وظیفے پڑھنے چھوڑ دیے۔ ان میں اتنی طاقت ہے۔ یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بہما وترک مما سواہما۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے ورد وظیفے پڑھا کرتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر پر سورہ فلق اور ناس اتاری گئی، اللہ کے نبی نے باقی ورد چھوڑ دیے اور فرمایا ہے میرے صحابہ یتعوذ من الجان وعین الانسان، جنوں سے بھی آپ بچ سکتے ہو، ان کے وسوسوں سے بھی بچ سکتے ہو، جنوں کی شرارتوں سے بھی بچ سکتے ہو، ان دو صورتوں سے، وعین الانسان، اور انسانوں کی نظر سے بھی بچ سکتے ہو، ان صورتوں سے۔ نظر بد، اس سے بھی اگر بچنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو صورتیں پڑھا کرو، آپ کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اسی لیے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک ایک بار یہ قل پڑھا کرو، اور صبح و شام 3 بار یہ قل پڑھا کرو۔ جو پڑھتا ہے اس کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور جنوں کے شر سے، فتنے سے بھی محفوظ کر دیتا ہے ان دو صورتوں کو پڑھنے والے۔ پڑھو اور فائدہ حاصل کرو۔ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے میرے بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہی ہیں، اور جناب اس مصلی کے نیچے کہیں پر بچھو آیا ہے، بچھو نے آ کر پیغمبر کے پاؤں مبارک کو ڈنگ مار دیا، ڈنگ مار دیا بچھو نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک لعنت کرے اس بچھو پر، نہ تو یہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ عام آدمی کو چھوڑتا ہے، نہ یہ نمازیاں بخشتا ہے نہ دویا۔ فرمایا اچھا میرے صحابہ پانی لے آؤ، پانی لایا گیا۔ فرمایا نمک لے آؤ، نمک لایا گیا۔ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کائنات میں کوئی بڑا حکیم اور طبیب، پانی میں نمک ڈال دیا، پانی میں نمک ڈال کر حل کر لیا، اور فرمایا کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ رہے اللہ کے نبی، اور جناب پانی کو اٹھا کر اس زخم پہ، ڈنگ والی جگہ پہ مل رہے ہیں۔
ملتے گئے پانی ملا نمک، ان 2 صورتوں کو پڑھتے ہی چلے گئے، اللہ پاک نے اس ڈھنگ کے زہر کو ختم کر دیا۔ یہ علاج بتایا زہریلی چیزوں سے بچنے کا، سانپ کاٹے یہ دم کرو، اسی طریقہ اختیار کرو، پانی میں نمک ملا لو، کوئی آپ کو وہ تموڑیاں شموڑیاں جو بھی ہوتی ہے وہ کاٹے، کوئی بھی زہریلا جانور کاٹے، پانی میں نمک ڈال کر ان صورتوں کو پڑھ کے دم کرو، پانی کا مساج کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ مرگی کا دورہ، صحابی سفر میں جا رہا ہے اور ایک آدمی کو رسیوں میں جکڑا ہوا لایا گیا اور کہا تم محمد کے پاس سے آئے ہو؟ ہاں نبی محمد کے پاس سے آیا ہوں۔ کہنے لگے اچھا پھر لگتا ہے آپ کے پاس کوئی خیر اور برکت ہوگی محمد کریم علیہ السلام کی طرف سے جو آپ کو ملی ہو۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارا یہ شخص، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ پاگل ہے، پاگل بھی ہے، مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں، کچھ آپ اس کو دم تو کر دو۔ صحابی نے 3 دن وہاں رہ کر صبح بھی شام بھی اس کو 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے دم فرمایا۔ کیا پڑھا؟ الحمد شریف۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ مرگی والے کو، پاگل پن رکھنے والے کو آپ میرے بھائیوں 3 بار 7 بار پڑھ کے صبح شام 3 دن دم کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اور موت کی سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کے پاس بھی، اللہ کی قسم آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کرو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے، بڑی شدید موت کی مرض کے اندر مبتلا تھے، اور میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پیغمبر کے ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک کر اللہ کے نبی کے اپنے ہاتھ ان کے جسم پہ دم کر رہی تھی۔ موت کی بیماری میں بھی مرنے والے کو بھی یہی پڑھ کے دم کیا کرو، اس کی جان کنی کے اندر بھی اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہیں قرآن کے فیوز و برکات۔ قرآن شفا بھی ہے، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور جتنا بھی بیان کیا جائے وقت کم ہے، اور اس کے انعامات اور برکات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔